شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات تہجد میں مومن کا نماز پڑھنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں تہجد گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ ہے، ان مومنین صالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان مومنین صالحین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ انعام ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سرا اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح جان لو کہ یہ ایک محاورہ ہے جو عربی زبان میں اظہار تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔